یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر ایک سے زائد کسی شخص کی بیویاں ہوں تو باری صرف رات گزارنے میں ہے، یعنی اگر 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں تو ایک کے پاس ایک، پھر دوسری کے پاس رات، پھر تیسری کے پاس، پھر چوتھی کے بعد 3 ہیں تو ایک کے پاس، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، اگر 2 ہیں تو ایک رات ایک کے پاس اور ایک رات دوسری کے بعد۔ رات گزارنا ضروری ہے، لیکن کسی شوہر کے ذمے دونوں بیویوں سے ملنے میں، ہم بستر ہونے میں برابری کرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس کا تعلق قلبی میلان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، انسان اس میں بس ہوتا ہے، اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو اللہ رب العزت انسان کو اس کا مکلف نہیں ہی فرماتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اللہ ہمیشہ بندے کو مکلف اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے مطابق ہی فرماتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو سفر میں باری نہیں ہے کہ اگر ایک کو سفر میں لے کر گئے تو دوسری کو دوسرے سفر میں اس کو لے کر جائے، ایک میں ایک کو، ایک کو دوسری کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں آدمی گھر والی کو ساتھ رکھتا ہے سہولت اور راحت کے لیے، بس اوقات ایک سے مزاج نہیں بنتا، دوسری سے مل جاتا ہے، یا کسی سے کم ملتا ہے دوسری سے زیادہ ملتا ہے، تو جس کے ساتھ راحت ہو اس کو سفر میں ساتھ رکھیں۔ یہ باری سفر میں قطعاً ضروری نہیں ہے، نہ اس پر جھگڑنا چاہیے نہ اس پر لڑنا چاہیے۔ ایک سے زائد اگر بیویاں ہوں تو ان خواتین کو بھی شوہر کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے، اور دنیا بہت تھوڑی ہے، موت کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر اپنی رات کی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مکہ مکرمہ کا حج اور عمرہ کے لیے بھی کبھی سفر نہیں فرمایا، کبھی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 13 سال تک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اپنی ازواج مطہرات کو کہ تم گھر رہا کرو، گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بھلا شدید ضرورت کے گھر سے نہ نکلو۔ حضرت سودا نے فرمایا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اس لیے میں حضور کے بعد نہ حج کے لیے نکلوں گی نہ عمرہ کے لیے نکلوں گی، میں حج بھی کر چکی ہوں، عمرہ بھی کر چکی ہوں۔ انہوں نے پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھر میں گزاری ہے۔ بالآخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 23 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، قبر منور فرمائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا، آپ کی خوشیوں کا خیال فرمایا، اور ہر وہ شخص بطور خاص جو کسی تحریک کو لے کر چل رہا ہو، وہ مشقت کے اندر رہتا ہو، تکالیف برداشت کرتا ہو، تو گھر کا ماحول جس قدر اس کو اچھا میسر آ جائے، اس کی اولاد، اس کے گھر والے اچھا ماحول دیں تو دینی خدمات میں اس کو بے حد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا گھر کا ماحول عطا فرمائے۔ آج ہمارا کیونکہ پہلا اتوار ہے انگریزی مہینے کا، اور ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار 9 بجے خواتین میں بیان ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں آنا پڑا، وگرنہ گزشتہ رات لاہور میں میرے 2 بیان تھے، ایک رات کو 10 بجے اور دوسرا بیان رات کو 12:15 بجے۔ اب اس کے بعد میں چلا تو رات تقریباً 2:45 بجے گھر پہنچے ہیں۔ آپ بتائیں 3 بجے سونا، پھر 4 بجے اٹھنا، تہجد، تلاوت، اپنا ذکر اور سورہ یاسین، پھر فجر پڑھ کے سونا، اس کے بعد پھر سویا تو تقریباً یوں سمجھیں کوئی 7:45 بجے پھر اٹھ گئے ہیں۔ اب 9 بجے یہ بیان ہے، 11:30 سے 12 میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے، 4:30 سے لے کر 5:30 تک میرا جھنگ میں بیان ہے، اور رات کو تقریباً کوئی 11-12 بجے کے بعد خانپور رحیم یار خان میں بیان ہے، اور وہاں سے بیان کے بعد واپسی کا تقریباً ہمارا کوئی 7-8 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو اس قدر مشقت ہو دینی کام کے لیے، پھر گھر کا ماحول موافق نہ ہو تو بندے کو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ میں اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ گھر کا ماحول ہمارا اتنا اچھا ہے،
اور ہمیں ہماری بیویوں نے، گھر والیوں نے اتنی راحت دی ہے کہ باہر کی ساری مشقتیں گھر آ کر اتر جاتی ہیں، تکالیف کا احساس نہیں ہوتا، سارے دکھ گھر آ کر سکھ میں بدل جاتے ہیں۔ اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، گھر والوں کو شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ایثار اور قربانی کا دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے، آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا